اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی، پالنے والا پاک خالق، میرے ساتھ جو جنت میں دوسرا محل ہے جو عین ہی میرے محل کے مطابق بنا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، تو اپنے پڑوسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں شہر، فلاں گلی، فلاں والے میں چلا جا، وہ کسائی ہے، بڑے گوشت کا کام کرتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس پہنچے تو سامنے ایک پھٹے پہ بیٹھ گئے۔ کسائی جب کوئی 1 کلو گوشت مانگتا تھا تو کسائی ایسے گوشت اٹھا کے ترازو میں ایسے پھینکتا تھا جو کہ وزن میں کم تھا، لیکن اس وقت وہ تھوڑا زیادہ نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ کسائی وزن کم کر رہا ہے، یہ میرا جنت میں میرا پڑوسی ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تو بیٹھا رہا، جب کسائی نے سب کچھ ختم کر لیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو کسائی نے کہا بھائی آپ کس کے مہمان ہیں؟ اس نے کہا میں تو یہاں پردیسی ہوں، میں کسی کا مہمان نہیں ہوں، میرا یہاں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کسائی نے کہا اگر تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے تو میرے ساتھ آ، میں میرے گھر آج رات رہ جا، تو پھر جو ہے نا صبح کو چلے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو راز معلوم کرنا تھا، کسائی کے ساتھ چل پڑے۔ تو اس نے گھر لے گیا، تو گھر جا کے اس نے پہلے وہ گوشت کو دھویا، ہانڈی پکائی اور روٹی پکا کے ایک کولے میں اس سالن کو ڈالا اور اس کا جو ہے نا شورما بنایا، اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے چوری بنا کے بیچ میں چمچ رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کچھ نہیں کہا، وہ کھانا لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یار یہ شخص کیا کرتا ہے، مہمان میں ہوں، مجھے تو اس نے کھانے کی دعوت ہی نہیں دی، یہ تو کولا لے کے اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے اس کے پیچھے چلے گئے، وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، حضرت موسیٰ بھی دوسرے میں، 7 کمرے، جب 7واں کمرہ آیا تو اس کسائی نے ایک کنڈی کھولی، کنڈی کھول کے اندر سے آواز آئی بسم اللہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی جنت میں ٹھہرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو اس شخص نے ماں کو کھانا کھلایا چمچ کے ساتھ اور پانی بھی پلایا، تو ماں ہر لقمے کے ساتھ کہتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل دینا جنت میں۔ تو جب وہ کھانا اس نے کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آ کے اپنی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں وہ کسائی بھی آ گیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بھائی اب ہاتھ دھو، اب کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، یہ جو پہلے تو نے کولا بنایا تھا وہ کھانا تو کہاں لے گیا؟ اس نے کہا اس بات کو تو چھوڑ، یہ راز ہے چھپا ہوا۔ اس نے کہا نہیں یہ پہلے بتائے گا، بعد میں کھانا ضرور کھاؤں گا، میں تو آپ کا مہمان ہوں، آج تو میری رات آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا میری ماں بدکار تھی اور بہت ہی بری اس کردار کی مالک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ دی اور اس ٹائم وہ زنجیروں سے باندھی ہوئی ہے، لیکن وہ خداوند کریم کی گناہ گار ہے، میری تو ماں ہے، میرا تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کھانا تو اس کے لیے اندر لے گیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں میں اس کے لیے لے گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تو اس کو کھانا کھلاتا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ تو اس نے کہا جب میں اپنی والدہ کو کھانا کھلاتا ہوں وہ مجھے دعا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سی؟ اس نے کہا وہ کہتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والا محل میرے بیٹے کو دے، میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، تو میرا جنت میں پڑوسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار تیری ماں کی دعا پروردگار نے قبول کر لی ہے۔ تو میرے دوستو، ماں باپ جیسے بھی ہوں آپ لوگوں کا حق ہے، ہمیں اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، قدم بوسی کریں، ان کو پیار شفقت سے بولیں، اپنی بیوی کو توجہ نہ دیں ماں کے برابر۔ ماں کا علیحدہ رتبہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، بیوی کے قدموں میں نے آج تک تو نہیں سنا کہ کہیں جنت ہو۔ بیوی کا اپنا حق ہے، حق شریعت کے مطابق ماں کا ایک اپنا حق ہے۔ ماں بیوی کے مقابلے میں ماں برابر کا حصہ نہیں لے سکتی۔ اس لیے میرے دوستو اپنے والدین کے فرما بردار بنو، اور یہ عارضی زندگی میں اپنے پیپر دینے آئے ہو
اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ترقی دے۔ میرے جہاں جہاں پاکستانی دوست ہیں، جس ملک میں بھی اس ٹائم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفظ و امان میں ان کو رکھے اور ان کو ترقی دے اور پاکستان کو خوشحالی دے۔ میرے لیے جو کام بھی آپ لوگ میرے ذمہ ڈالیں گے، میرا موبائل نمبر 0344 770 3549 0326 100 پورا 1456، میں دن رات آپ کی خدمت بے لوث کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دیا ہوا ہے، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، صرف میں آپ کی دعاؤں کا بھوکھا ہوں۔ والسلام۔